محمد صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. زائرین محترم، چونکہ آج شب جمعہ ہے تو پہلے ہم مقام امام زمانہ کی زیارت کریں گے، چونکہ یہاں نماز کا وقت قریب سے قریب ہوتا جا رہا ہے تو بھیڑ بہت زیادہ ہو جائے گی. یہ زیارت کرنے کے بعد ہم جائیں گے مقام امام جعفر صادق، وہ زیارت کریں گے. پھر آخر میں ہم نہر القمہ کی زیارت کر کے پھر یہاں سے ہم مقام علی اکبر، اسی راستے سے مقام علی اکبر اور علی اصغر کی زیارت کرنے کے لیے جائیں گے. تو اس وقت ہم مقام امام زمانہ علیہ السلام کے پاس موجود ہیں. بہت سارے مقامات اس سرزمین عراق میں جس کی نسبت امام زمانہ اور امام جعفر صادق یا امام زین العابدین علیہ السلام کی طرف نسبت دی جاتی ہے. جیسے سرزمین کربلا میں اس وقت ہم موجود ہیں، سامنے نہر القمہ ہے اور یہ نہر کے اوپر جو آپ دیکھ رہے ہیں مقام امام زمانہ علیہ السلام، اس کے نیچے سے نہر گئی ہوئی ہے. اور مقام امام جعفر صادق علیہ السلام بالکل یہاں سے مندر کی طرف جائیں گے، وہ موجود ہے. اسی طریقے سے جب آپ نجف جائیں گے تو نجف اشرف میں وادی السلام میں بھی وہاں دو مقامات موجود ہیں، مقام امام زمانہ اور مقام امام جعفر صادق. مسجد سہلا جائیں گے، وہاں بھی مقام امام زمانہ امام جعفر صادق موجود ہے. مسجد کوفہ جائیں گے، وہاں بھی مقام امام جعفر صادق امام زمانہ علیہ السلام موجود ہے. جب آپ سامارا جائیں گے تو وہاں بھی مقام امام زمانہ علیہ السلام موجود ہے. پھر جب آپ نعمانیہ، عراق میں ایک جگہ ہے نعمانیہ، جب آپ مہران بارڈر جائیں گے تو مہران بارڈر سے 2 گھنٹہ پہلے کھیت کے بیچ میں مقام امام زمانہ علیہ السلام موجود ہے. یہ جو مقامات ہیں کہ جو علماء نے امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات کی اور اس کے بعد ان مقامات کو بیان کیا گیا ہے. اس کے علاوہ نہ جانے کتنے مقامات موجود ہیں. صرف یہ نہیں، اس کے علاوہ بھی کتنے سارے مقامات ہیں کہ جہاں امام زمانہ علیہ السلام آتے جاتے رہتے ہیں. جب ہم اپنے وطن سے اتنے دور سے یہاں زیارت کرنے کے لیے آئیں تو کیا ہمارے زمانے کے امام نہیں آتے ہوں گے؟ کیا ہمارے زمانے کے امام پرسہ پیش کرنے کے لیے نہیں آتے ہوں گے؟ بعض روایتوں کے مطابق یا علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ جس جگہ پر ہم کھڑے ہیں اسی جگہ پر امام حسین علیہ السلام روز عاشور زین سے زمین پر آئے تھے. اور یہ جو مقام ہے اسے مقام صاحب العصر والزمان کہا جاتا ہے. بہت سارے بزرگ علماءوں نے، مجتہدین نے، متقی اور صالح لوگوں نے اسی جگہ پر امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات کا شرف حاصل کیا ہے. آیت اللہ تھوڑا سا ادھر آ جائیے، آپ لوگ تھوڑا ادھر آ جائیے، تھوڑا قریب آ جائیے، تھوڑا قریب آ جائیے تاکہ آنے جانے والوں کو زحمت نہ ہو جائے. تھوڑا دیکھیے، امام زمانہ علیہ السلام سے اگر ہم ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو 40 دن تک دعا عہد پڑھتے رہیے. یا آیت اللہ بہجت سے جب پوچھا گیا کہ آپ امام زمانہ سے ہم ملاقات کرنا چاہتے ہیں کس طریقے سے ملاقات کریں، تو آیت اللہ بہجت نے کیا فرمایا کہ 2 چیزوں پر اگر آپ عمل کریں گے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی ملاقات امام زمانہ اپنے زمانے کے امام سے نہ ہو. پہلی چیز واجبات پر عمل. اگر کوئی انسان واجبات پر عمل کرتا ہے، نماز، روزہ، حج، جہاد، خود ان واجبات جو اللہ نے واجب قرار دیا، ان واجبات پر اگر وہ عمل کرتا ہے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی ملاقات امام زمانہ سے نہ ہو. یہ پہلی چیز. دوسری چیز کیا ہے؟ محرمات سے پرہیز. یعنی اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اگر انسان خود اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچا رہا ہے، ایک تو وہ پہلی چیز کیا واجبات پر عمل کرے، اور دوسری چیز اگر وہ اپنے آپ کو محرمات سے، اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، اپنے آپ کو محفوظ رکھ رہا ہے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی ملاقات امام زمانہ علیہ السلام سے نہ ہو. پیغمبر اسلام کیا فرماتے ہیں کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ فقط مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو شخص اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے اس کی موت جاہلیت اور کفر کی موت ہوتی ہے. صرف ہمارے کتابوں تک محدود نہیں ہے، اہل سنت کی کتابوں میں دیکھیں وہاں بھی موجود ہے کہ من مات ولم یعرف حاکمہ، کہ اگر کوئی انسان مر جائے اور اپنے زمانے کے حاکم کو پہچانے بغیر مر جائے تو اس کی موت جاہلیت اور کفر کی موت ہوتی ہے. لہٰذا جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی حاجت ہو، ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم کس سے توسل کریں؟ اپنے زمانے کے امام علیہ السلام سے توسل کریں. اس لیے کہ جب آپ مولا علی علیہ السلام کے روضے کے اندر زیارت کرنے کے لیے جائیں گے تو وہاں 2 مینار ہیں. ایک طرف علامہ ہلی ہے اور دوسری طرف مقدس اردبیلی. وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے
15 سال تک امام زمانہ سے علم دین کو حاصل کیا، وہ شخصیت گزرے ہیں۔ مقدس اردبیلی بس یہیں سے ختم ہوا۔ جب وہ مولا علی علیہ السلام کے روضے پر گئے، ان کو ایک مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، شرعی مسئلہ تھا۔ مولا علی کے روضے پر پہنچے اور کہا کہ مولا مجھے یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں، آپ اس کا جواب دیجیے۔ قبر امیر المومنین علیہ السلام کے اندر سے آواز آئی، مقدس اردبیل تمہیں کیا ہو گئے؟ تمہارے زمانے کے امام تمہارے درمیان موجود ہیں، ان کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ مجھ سے پوچھنے کے لیے کیوں آئے؟ تو مقدس اردبیلی نے کہیں گے مولا ابھی تک تو ہم نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں دیکھا ہے اور نہ کبھی ملاقات ہوئی، ہم کیسے پہچانیں؟ کہاں جائے اپنے زمانے کے امام سے ملنے کے لیے؟ تو قبر امیر المومنین علیہ السلام کے اندر سے آواز آئی کہ مقدس اردبیلی یہاں سے تم کوفہ چلے جاؤ۔ 19 رمضان کو جہاں مجھے ضربت لگی، جو مقام ضربت ہے وہی مقام امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ اب جب مقدس اردبیلی اپنے سفر کو انہوں نے شروع کیا، نجف سے کوفہ پہنچے، اور جب مسجد کوفہ میں پہنچے، مقام ضربت پر پہنچے، تو کیا دیکھا کہ امام زمانہ علیہ السلام اس جگہ پر بیٹھے ہوئے۔ امام زمانہ سے ملاقات کی، 15 سال تک درس و تدریس امام زمانہ سے حاصل کرتے رہے، تو لہٰذا مقام امام زمانہ علیہ السلام کے پاس موجود ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے دعا کریں۔ آپ سب اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اور دعا امام زمانہ ساتھ میں پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناس دلیلا وعینا تسکنہ وتمتعہ فیہا۔ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا بقیت اللہ فی ارضہ، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسال اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من انصارک واعوانک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم دیکھیے 10 منٹ کا ٹائم دیا جا رہا ہے آپ لوگوں کو، 10 منٹ میں اندر جائیے، 2 رکعت نماز امام زمانہ کی پڑھیے، زیارت کر کے فوراً یہیں آ جائیے۔